الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ حضرات، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ پر ہے۔ گویا مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا محرم کے ساتھ ہوتی ہے اور سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے۔ ماہ محرم کے جو فضائل و مناقب صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، آج ان کی تفصیل بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بدعات و خرافات سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا جنہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین حق کا حصہ بنانے کی ناپاک و مذموم کوششیں کی گئیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں، یہی درست اور صحیح دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی تخلیق کائنات کی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے، جن میں سے 4 کو خصوصی ادب و احترام اور عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کی تفصیل صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان المعظم کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث شریف میں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور دوسری بات یہ کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے۔ اس کا پس منظر یوں سمجھ لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے اور جنگ و جدال، قتل و غارت گری، لوٹ مار اور خوریزی سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اگر کبھی حرمت والے مہینے میں انہیں جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اپنے طور پر مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے۔ جیسے اگر محرم کا مہینہ ہے تو وہ صفر کا مہینہ قرار دے دیتے، اور محرم میں اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد صفر کو محرم الحرام قرار دے کر لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے۔ قرآن حکیم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں اس کو نسی قرار دے کر کفر کی زیادتی سے تعبیر کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحجہ کا مہینہ قدرتی طور پر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے الٹ پھیر کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے،
اس لیے اب مہینوں کی ترتیب وہی ہوگی جو کائنات کی پیدائش کے وقت تھی۔ ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک عظمت و برکت والا اسلامی سال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلی امتوں میں بھی محرم اور عاشورہ کے دن کی بڑی قدر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بتایا اور اس کے دنوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل ایام قرار دیا۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے فضائل و برکات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے صحیح دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بدعت و خرافات اور غلط رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے ہی ڈھول، تاشے، میوزک، سارنگی کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ نوحہ خوانی اور ماتم کی مجلسوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ہر فرد غیر شرعی کاموں اور بدعات و رسومات سے احتراز کرتے ہوئے صرف وہی کام کریں جس کی تعلیم اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اس ماہ میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے اور خاص طور پر عاشورہ کے روزے کا خوب اہتمام کیا جائے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، یعنی رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینہ محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے یعنی تہجد کی نماز ہے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، مجھے اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب مدینہ تشریف لے آئے تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے رکھا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لہذا اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ مبارک دن ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت بحیرہ قلزم میں ریڈ سی میں ڈبو دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا اور ہم بھی اسی کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں
اور یوم عاشورہ کے معاملے میں ان کی موافقت ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ محدثین و فقہا نے عاشورہ کے روزوں کی 3 شکلیں بیان فرمائی ہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم 2 روزے رکھے جائیں، 9، 10 اور 11 3 روزے رکھے جائیں، یا صرف 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ ان میں سب سے افضل اور عمدہ قول یہی ہے کہ 9 اور 10 کو 2 روزے رکھے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا اور آخری دنوں میں یہ ارادہ فرمایا کہ اگر حیات رہی تو اگلے سال 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ان روزوں کے علاوہ جن غیر شرعی کاموں اور بدعات کا رواج چل پڑا ہے وہ سب گمراہی کے راستے ہیں، اس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایسا غمناک اور دردناک سانحہ ہے جس سے ہر دل کا تڑپ اٹھنا لازمی ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن یہاں کچھ چیزوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ماہ محرم یا یوم عاشورہ کی عظمت و فضیلت نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر جانثاروں کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اور مختلف حدیثوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سال کے 12 مہینوں میں سے 4 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام بنایا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے کو قابل احترام بنا دیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور کہا جائے گا کہ اللہ کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے پیارے تھے کہ ان کی شہادت کے لیے محرم کا مبارک مہینہ اور عاشورہ کا عظیم دن چنا گیا، یعنی اللہ نے اس عظیم دن کو اپنے مقبول بندے کی عظیم شہادت کے لیے منتخب اور چوز کیا۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے محرم کو غم کا مہینہ اور عاشورہ کو سوگ کا دن سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ ان دنوں میں شادی بیاہ، خوشی کی تقریبات منعقد نہیں کرتے، نئے لباس نہ خریدتے ہیں نہ پہنتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، بعض لوگ اپنے بچوں کو ہرے کپڑے پہنا کر فقیر حسین بنا دیتے ہیں، بھیک منگواتے ہیں، عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتیں۔ یہ ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، کیونکہ اسلام میں کسی بھی شخص کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ البتہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ پریگننٹ یعنی حاملہ گربھوتی نہیں ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا سوگ بچے کی پیدائش تک، ڈیلیوری ہونے کے بعد سوگ ختم، مگر ماتم کرنا، رونا، منہ نوچنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یعنی جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا، دور جاہلیت کی پکار لگائی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات، اگر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ مان لیا جائے تو پھر پورا سال ہی غم منانا چاہیے، کیونکہ اسلامی تاریخ بہت المناک واقعات اور شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسے ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر عم رسول سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت پیش آئی۔ ملعونہ ہندہ نے جو ابی سفیان کی بیوی تھی، آپ کی ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ پھاڑ کر جگر اور کلیجہ کاٹ کر چبا گئی۔ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر سے زخمی کر دیا، جس کی 3 روز بعد محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش کیا اور روضہ رسول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون ہوئے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذو النورین اور غنی کا لقب ملا، بلوائیوں نے بوڑھے حضرت عثمان کو 40 دنوں تک بھوکے پیاسے آپ ہی کے گھر میں گھیرے رکھا۔ پھر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں جمعے کے دن انہی کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ خون کے چھینٹے قرآن مجید پر بکھر گئے۔ وہ قرآن آج بھی بطور یادگار میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کے خون کے چھینٹے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑھے۔ وہ قرآن آج بھی بطور یادگار ازبکستان کی راجدھانی تاشقند میں رکھا ہوا ہے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 رمضان المبارک بروز جمعہ سن 40 ہجری میں اس وقت شہید کیا گیا جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا و آخرت میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ کی وفات کی مصیبت تو سب سے بڑھ کر ہے، لیکن کسی نے بھی ان کی وفات اور ربیع الاول کے مہینے میں ماتم نہیں منایا۔ حضرات، مذہب اسلام میں ماتم، غم اور نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ساری نحوستیں تو اللہ کی نافرمانی میں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج مسلمان مہینوں اور دنوں کو منحوس مان کر ان میں شادی سے گریز تو کر لیتا ہے، لیکن شادیوں میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتا، جو نحوست کا مکھیہ کارن ہے۔ شادیوں میں ناچ گانے، ڈھول باجے، پٹاخے، آتش بازیاں، غیر اسلامی رسم و رواج، تلک اور جہیز سمیت بہت سی نافرمانیاں عام ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے شادی خانہ آبادی کو شادی خانہ بربادی بنا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی اور نحوست کی باتوں کو بے بنیاد اور بے حقیقت بتایا ہے۔ ماہ محرم کی بدعات و رسومات میں ایک تعزیہ داری بھی ہے۔ 10 تاریخ کو تمام تعزیہ پرست اپنا اپنا تعزیہ لے کر اکھاڑے اور جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں۔ راستے میں مکان، دکان، کھیت کھلیان اور درختوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جاتے ہیں، فصلوں کو رونق دیتے ہیں، درختوں کو تہس نہس کر ڈالتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں ظلم و زیادتی ہیں اور روح ایمان اور تعلیم اسلام کے خلاف ہیں۔
سورہ صافات آیت نمبر 95 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جسے اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور بناتے ہو؟ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ اسلام میں تعزیہ داری کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس عالم کا نام لے کر کے یہ تماشا کھڑا کیا جاتا، خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 501 نیو ایڈیشن میں فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا بدعت و ناجائز ہے، تعزیہ پر چڑھاوے چڑھانا ناجائز ہے، اور پھر اس چڑھاوے کو کھانا بھی ناجائز ہے۔ لیکن افسوس آج کا مسلمان دین سے بے بہرا جا رہا ہے۔ اپنی کم علمی میں وہ ہر موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اگر حضرت حسین سے تمہیں عشق ہے تو پھر اس کردار کو اپنے سینے میں اپناؤ۔ لیکن آج دارو اور شراب کے نشے میں یا حسین کہتے ہوئے حضرت حسین کی عظیم شہادت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، خاص طور پر میں تم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی سمجھ، دین کی تعلیم حاصل کرو اور صحیح دین پہ چلنے کی کوشش کرو، اور یہ بے حیائی کے تماشے چھوڑ دو، ورنہ بہت پچھتانا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی اور حضرت حسین کے نانا شفاعت کی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، اس وقت تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان محرم کے فضائل سے مالا مال کرے اور عاشورہ کے روزے کی توفیق بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام بدعات و خرافات، غلط رسم و رواج سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔